السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، درست کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ کراچی کے واقعہ نے ایک نئے انداز میں یہ بات ثابت کی۔ جس طرح کیپٹن صفدر کی گرفتاری کو ڈراماٹائز کیا گیا، جس طرح اس کے پیچھے ایک سکرپٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی، جس طرح اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، اس سے واقعی ثابت ہوا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی سیاست کے سینے میں واقعی دل نہیں ہوتا۔ یہ بڑا برحم کھیل ہے۔ اپنی سروائیول کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ اقتدار کے اندر ہیں وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو اقتدار سے باہر ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنی سروائیول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو مختلف سیٹوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچاؤ اور اپنی سروائیول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آئی جی سندھ کا ایک آپ نے رول دیکھا، زرداری صاحب کے جو دوست ہیں، انہوں نے جے آئی ٹی کے اندر بھی ایک رول پلے کیا تھا ماضی کے اندر، فیک اکاؤنٹس میں، آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا، اس پہ رینجرز نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، عمران خان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، اور لندن سے کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل ان ساری چیزوں کا اگر جائزہ لیں اور مختصراً اس کو 2-3 منٹ کے اندر سم اپ کرنے کی اگر کوشش کریں، اور ایک نئے اینگل سے میں اگر آپ سے یہ حقیقت شیئر کرنے کی کوشش کروں تو وہ بڑی تلخ ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ تکلیف دہ اس لیے ہے کہ جو فورسز ہوتی ہیں، وہ پولیس فورس ہو، وہ پاک آرمی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، یا کوئی اور سیگمنٹ آف دی اسٹیٹ ہو، ان کی آپس میں جو الائنمنٹ ہوتی ہے، جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک نیچرل الائنس فورسز کا ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے۔ فورسز کا الائنس سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بنتا، نہیں بننا چاہیے۔ یعنی پولیس فورس کو کسی سیاستدان کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے۔ البتہ ان کی فورسز کی آپس کے اندر کوارڈینیشن جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ میں آئی جی سندھ نے جو مہربانی فرمائی ہے پولیس کے اوپر، جس طرح انہوں نے کالک ملی اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، اور جس طرح اپنے منہ کے اوپر بھی کہ آئی جی صاحب اغوا ہو گئے ہیں، اور جس طرح لطیفے بازی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک خاتون نے تھانے میں فون کیا، اس نے کہا کہ جی میرا ہسبینڈ اغوا ہو گیا، تو منشی نے آگے سے کہا جی اسی کی کریے، ساڑھا تے آئی جی اغوا ہو گیا۔ تو یہ جو مذاق چل رہا ہے، جو تماشا چل رہا ہے، اس نے کو پولیس کی عزت میں، نیک نامی میں اضافہ نہیں کیا۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ گرفتاری کیپٹن صفدر کی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ بہت بات ہو چکی۔ ایف آئی آر درست تھی، غلط تھی، بہت بات ہو چکی۔ میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کراچی پولیس کے بڑے برے دن بھی اس قوم نے دیکھے۔ کراچی پولیس کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کی آرمی کے ادارے کا، پاکستان کے رینجرز کا، اور پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا ایک بڑا رول ہے۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ ان کو سیاستدان کس طرح آگے لگا کے رکھتے تھے، کس طرح نیچے لگا کے رکھتے تھے، کس طرح سندھ پولیس کے افسران کو بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، کس طرح وہاں پہ ایک افسر کو چن کے مارا گیا۔ تو پولیس کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے پیچھے انٹیلیجنس کی طاقت تھی، اس کے پیچھے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک میکینزم تھا، اس کے پیچھے رینجرز کی سپورٹ تھی، اس کے پیچھے آئی ایس آئی کی سپورٹ تھی، اس کے پیچھے پورے ایک سسٹم کی سپورٹ تھی، پھر جا کے پولیس وہاں پہ کھڑی ہوئی۔ میں صرف ایک سوال آئی جی سندھ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کر دیا ہے، اور جو آپ جس اسکرپٹ کا حصہ بنے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ زندگی کے اندر بہت سے مراحل سے گزر کے آئی جی بنے ہیں، سینکڑوں بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو رات کے 2 بجے کسی نے جا کے اٹھایا ہوگا کہ ایک ایمرجنسی ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا یہ معاملہ ہے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب فون نہیں سن رہے، ایک بڑی اہم امپورٹنٹ اطلاع دینی ہے، ٹیلی فون آپریٹر صاحب کال تھرو نہیں کر رہے کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگانے کی ہمت نہیں کر رہا، تو بہت دفعہ آئی جی صاحب کو، چیف سیکرٹری کو، ڈی سیز کو، ایک دوسرے کو جگانا بھی پڑتا ہے، اٹھانا بھی پڑتا ہے، چلانا بھی پڑتا ہے، ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ایک روٹین میٹر ہے، اور اس معاملے کو بھی آئی جی صاحب اگر چاہتے
تو بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کر سکتے تھے۔ خیر اس میں سیاست آگے ساری دنیا کو پتہ ہے، اسکرپٹ تیار کہاں ہوا، اس میں رنگ کیسے بھرا گیا، جی صاحب نے کیا رول پلے کیا، سی ایم سندھ نے کیا کیا، بلاول صاحب نے کیا کیا، اور پیچھے سفارتکاری سہولت کاری کس کی تھی، وہ ایک کہانی الگ سے ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں پوائنٹ یہ ریز کر رہا ہوں کہ آئی جی صاحب آپ کو 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ آپ کی انفارمیشن شیئرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ آئی ایس اے کے ساتھ، ایم آئی کے ساتھ، آئی بی کے ساتھ، باقی ساری ایجنسیز کے ساتھ، رینجر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں کراچی کے اندر آپ کھیل رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ سروائیو کر رہے ہیں۔ کراچی ایک بڑا سینسٹیو جگہ، سندھ ایک بڑا سینسٹیو علاقہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہاں پہ جو لسانی ایک صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو دہشت گردی کی ایک لہر رہی ہے اور اب بھی وہ دبی ہے، ختم نہیں ہوئی، تو ان حالات کے اندر آپ تو ایک دن بھی سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ آئی جی صاحب آپ کا ادارہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ پیچھے سے اگر انٹیلیجنس شیئرنگ، سپورٹ، رینجر کی اور باقی چیزیں ہٹا لی جائیں، یا اس میں تعطل آ جائے، یا اس کو کمزور کر دیا جائے، جو کہ آپ نے خود کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ خدا کے بندے، میں ایک اور سوال آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کس منہ سے جا کے دن میں 10 دفعہ ڈی جی رینجر کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ملتے تھے، آپ کے افسر ملتے تھے، اب کس طرح آپ لوگ ملیں گے، کس منہ سے جا کے بیٹھیں گے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس کا تعلق ہوگا، کس طرح آپ کی کوارڈینیشن ہوگی؟ آپ نے تو اسٹیٹ کے ایک آرگن کو اتنا ویک کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں سندھ کے لا اینڈ آرڈر پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ ہاں سیاستدانوں کو فائدہ ضرور ہوگا وقتی طور پہ، لیکن سیاستدانوں کو بھی نقصان ہوگا۔ سندھ گورنمنٹ لوزر ہوگی، سندھ پولیس لوزر ہوگی۔ کیسے؟ کہ اگر آپ کی پراپر وہاں پہ اداروں کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی، تو جو اشرافیہ وہاں پہ دندناتی پھر رہی ہے کراچی میں، سندھ میں، ان کی سیکیورٹی سے لے کے ہر ایشو کے اوپر، لا اینڈ آرڈر تک، تمام کے تمام ایشوز کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ بھائی آئی جی صاحب اس لیے سمجھداری سے کام لیں، کافی کچھ ہو چکا، اس کی وضاحت کریں اور چیزوں کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں۔ اور سندھ گورنمنٹ کو میں خاص کر کہتا ہوں، بلاول صاحب اس میں آپ کے لیے بڑا رسک ہے۔ آپ کی سارے جو وی وی آئی پیز ہیں، جن کو سیکیورٹی ادارے دے رہے ہیں، جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سارا اداروں کی کوارڈینیشن سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، پولیٹیکلی آپ نے پلے کر لیا، فون بھی آپ کو بڑے صاحب کا آ گیا، یہ زندگی کی آپ کی آخری خواہش تھی، ہو گیا، لیکن اب اس کو جو بریچ ہوا ہے اس کے درمیان بریج بنے، چیزوں کو ٹھیک کریں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ جو دوبارہ ایک روشنیوں کا شہر بن رہا ہے، ایک انٹرنیشنل سٹی میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہے، وہاں پہ 1200 ارب کا وہاں پہ جو بجٹ لگ رہا ہے، وہاں پہ آرمی کے لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں، این ڈی ایم کے لوگ محنت کر رہے ہیں، وہاں پہ باقی ادارے کام کر رہے ہیں، پولیس اپنا کنٹریبیوشن دے رہی ہے، تو وہ کراچی شہر دوبارہ سے خدا نخواستہ وہ اندھیروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور بہت ساری لسانی قوتیں تو ابھی دبک کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کو موقع ملے اور وہ کھل کھیلیں، اور پھر پولیس کہاں ہوگی، باقی ادارے کہاں ہوں گے۔ میں صرف آپ کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولیں، آنکھوں کو بند نہ کریں، آنکھیں کھول کے دیکھیں قوم کیا چاہ رہی ہے، پاکستان کیا چاہ رہا ہے، پاکستان اس وقت کھڑا کہاں پہ ہے، ادارے کہاں پہ کھڑے ہیں، کراچی کی صورتحال کیا ہے، سندھ کی کیا ہے۔ تو آپ سیاست کھیل رہے ہیں، بھائی سیاست کھیلنے کا بڑا وقت پڑا ہے۔ آپ سب سے پہلے پاکستان کو سیکیور کرو، پاکستان کے شہروں کو سیکیور کرو، اداروں کو سیکیور کرو، اور اس کے بعد سیاست چلتی رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔